الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام معجز نظام میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہوشیار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، یہ بات اچھی طرح جان لو، ان اولیاء اللہ کہ یقیناً اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے سب ولی، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں زندگی کی کسی کٹھن منزل میں، ولا هم یحزنون، اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، غمگین نہیں ہوتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء وہی ہوتے ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارتے رہے، عمر بھر ایمان اور تقوی کا جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، جو تمام عمر ایمان اور تقوی کے ساتھ رہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان اولیاء اللہ ہی کے لیے ہے خوشخبری، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کبھی کسی نے تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اللہ کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں، اللہ کی کہی ہوئی بات کبھی بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے، انسان اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے، انسان
اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا ولی کہلا ہے، اللہ اس کا دوست ہو جائے اور وہ اللہ کا دوست ہو جائے، ذالک هو الفوز العظیم۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ اپنے خدا کا دوست بن جائے اور اپنے خدا کو دوست بنا لے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ کوئی بادشاہ ہو جائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی وزیر بن جائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی دولت مند کہلائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی شہرت کی کہکشاں چھو لے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی مشہور زمانہ ہو جائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی سائنٹسٹ بن جائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی ریسرچ اسکالر بن جائے، کامیابی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا تاجر ملک التجار کہلائے، کامیابی یہ نہیں کہ ساری دنیا پر کوئی حکومت کرنے لگے، کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا دوست کہلائے اور رب کو اپنا دوست کہے، اپنا دوست بتائے۔ ولایت یہ ہے کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے اور عظیم کامیابی ہے۔ ولایت جو ہے، ولی ہو جانا، ولی کہلانا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہلانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو الفوز العظیم کہا ولایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر ولی کو یہ الفوز العظیم حاصل ہوتا ہے، یہ بڑی کامیابی ہر ولی کو۔ اور یہ بڑی کامیابی، یہ ولایت ہر نبی کو حاصل ہوتی ہے، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولایت شرط نبوت ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں کہلا سکتا جو ولی نہ ہو، ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو جو صفت نبی کو حاصل ہو، ولی ہونے کی صفت ولایت، وہ کسی غیر نبی کو حاصل ہو، یہ بڑی کامیابی ہے نا۔ ذالک هو الفوز العظیم، فوز العظیم کو، بڑی کامیابی کو جس نے کریٹ کیا، جس نے پیدا کیا، وہ ہے اللہ رب العزت۔ وہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، میرا بندہ میرا دوست بن جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ولی کو بڑی کامیابی والا اللہ جانتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کی نظر میں اللہ کا ولی، اللہ کا ہر ولی بڑی کامیابی، فوز عظیم کا مالک ہے، بڑی کامیابی کا حامل ہے۔ تو بندگان خدا، یہ بڑی کامیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولایت جو ہے بڑی، ولایت جو ہے عظیم کامیابی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولایت کے علاوہ بھی کامیابی ہے، لیکن بڑی کامیابی نہیں۔ ولایت کے علاوہ بھی بہت سی کامیابیاں ہیں، لیکن ان کامیابیوں سے بڑی کامیابی ولایت۔ تو جو ولی ہے وہ بڑی کامیابی رکھنے والا ہے، تو جو ولی نہیں ہے وہ مسلمان بھی کامیابیاں رکھنے والا ہے۔ تو جو ولی ہے اسے عظیم کامیابی حاصل ہے، جو ولی کا غلام کہلا رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ جو ولی ہے وہ تو عظیم کامیابی رکھتا ہے، وہ فوز عظیم رکھتا ہے۔ جو ولی کو ولی مانتا ہے یہ بھی بڑا کامیاب انسان ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی جو ولی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ تو بندگان خدا، کوئی مسلمان ہے اسے بھی کامیابی حاصل ہے، وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن الفوز العظیم جسے کہا گیا ہے قرآن میں،
وہ ولی ہے. کوئی عالم دین ہے وہ بھی بڑی کامیابی ہے، اپنے اعتبار سے کامیابی رکھتا ہے، لیکن ولی ہونا، ہر عالم دین ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم دین ہوتا ہے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو بڑی کامیابی کا، تو ولی کیا ہوا؟ بڑا کامیاب، بڑا کامیاب انسان، بڑا کامیاب انسان. جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الا. اس آیت کا آغاز کیا لفظ الا سے، الف لام الف الا. الا یہ حرف تنبیہ ہے. کسی جانکاری نہ رکھنے والے کو جب کوئی جانکاری دیتا ہے تو لفظ الا سے دیتا ہے. کسی ناواقف کو کسی حقیقت سے جو ناواقف ہوتا ہے اسے اس حقیقت سے واقف جب کرنے والا کرتا ہے تو الا کہتا ہے. الا کے معنی ہے خبردار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ باخبر ہونا یہ بڑی چیز ہے. علم اور خبر یہ بہت بڑی چیز ہے. علم اور خبر کے بغیر کسی چیز کو حاصل کرنا بھی حاصل کرنا نہیں ہے. کسی صاحب نے مجھے 1,00,000 روپے کا سونا دیا، سونا دیا، اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے. مجھے نہیں معلوم کہ سونا کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سونا ہے. میں نے لیا ان سے، کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، اسے ایک دھات سمجھا، میٹل سمجھا، سونا نہیں سمجھا. میرے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آئے. دینے والا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب دیں. خوش ہوگا؟ 1,00,000 روپے کا سونا دیا، دینے والا خوش ہوگا؟ نہیں، اسے تکلیف ہوگی. تو اب وہ کیا کرے گا؟ جس نے مجھے 1,00,000 روپے کا سونا دیا اور اس نے میرا چہرہ پڑھا تو میرے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں، تو وہ خوش نہیں ہوا. رضا الحق عامری صاحب، یہ جو میں نے دیا یہ پیتل نہیں ہے، یہ لوہا نہیں ہے، یہ سونا ہے، گولڈ ہے، گولڈ ہے. اب مجھے معلوم ہے گولڈ ہے، گولڈ ہے. اب جانکاری مل گئی. وہی سونا جانکاری کے بغیر ملا. میرے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں، گویا وہ ملا نہیں، مل کر بھی ملا نہیں. اب جانکاری کے بعد وہ ملا ہوا سونا پہلے مل کر بھی نہیں ملا، اب ملا ہے. تو معلوم یہ ہوا جانکاری حاصل کرنے سے بڑی چیز ہے. جانکاری بڑی چیز ہے، علم بڑی چیز ہے. کسی دولت کو حاصل کرنے سے بڑی چیز ہے اس دولت کو جاننا کہ یہ دولت ہے. کسی قیمتی چیز کو حاصل کرنے سے بڑی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے اس کو جاننا، اس چیز کو جاننا کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اعلیٰ. زمین کو، یہ زمین ہے، قرآن نے کہا نہیں، کہا ہے یہ جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے یہ زمین ہے. زمین کو ہم نے فرش بنایا، یہ کہا. زمین کو یہ زمین ہے نہیں کہا. اور زمین کے تعلق سے کچھ کہا تو اعلیٰ نہیں کہا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمام انسانیت سے خطاب ہے قرآن کا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسان سے خطاب، ہر قوم سے خطاب، انسانوں کی ہر جماعت سے، ہر طبقے سے، ہر فرقے سے، ہر برادری سے خطاب، ہر دور کے انسان سے خطاب. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ کسی کی نہیں، کسی غیر کی نہیں،
تم اپنے رب کی عبادت کرو، جو تمہارا رب نہیں ہے واقعتاً اس کی عبادت نہ کرو، جو تمہارا رب ہے واقعتاً حقیقتاً اس کی عبادت کرو۔ وہ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو اس دنیا میں آئے اور کوچ کر گئے اس دنیا سے، ان کا رب، اس کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ یہاں الا کہاں نہیں، خبردار ہو جاؤ، زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی گئی۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، خبردار ہو جاؤ نہیں۔ والسماء بنان، اور آسمان کو چھت بنا دیا جس نے، اس رب کو مانو۔ لیکن یہاں اللہ نہیں، خبردار ہو جاؤ نہیں۔ جب اس کے ولیوں کی بات آئی، خبردار ہو جاؤ۔ اگر میرے ولیوں کی خبر تم نے حاصل نہیں کی تو تم نے کچھ حاصل نہیں، کچھ جانا ہی نہیں، کچھ پہچانا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں۔ تو جو ولی کو ولی نہ جانے، اس کا جاننا کیا جاننا، اس کی کیا حیثیت، اور جو ولی کو ولی جان کر بھی نہ مانے، اس کی کیا حقیقت ہے اللہ کی نظر میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس نے ولی کو ہی نہیں جانا، اللہ کے دوست کو نہیں جانا، اللہ کے دوست کو کی قدر نہیں کی، اللہ کے دوست کو فوز عظیم کا رکھنے والا، بڑی کامیابی حاصل کرنے والا نہیں سمجھا، بڑا اچیومنٹ کرنے والا نہیں سمجھا۔ یہ ساری کائنات بنی ہے اللہ کے ولی کے لیے، کائنات کی ہر چیز کی قدردانی نہیں کر رہا ہے۔ سونا بھائی بڑی قیمتی چیز ہے، سونے کی تو حقیقت جانتا ہے، سونے کی تو عظمت ہے اس کے دل میں، سونا قیمتی ہے یہ جانتا ہے۔ اللہ کا ولی جس کے لیے سونا بنا ہے، جس کے لیے چاندی بنی ہے، جس کے لیے زمین بنی ہے، جس کے لیے آسمان بنے ہیں، جس کے لیے شمس و قمر کی طلعتیں، جس کے لیے موسموں کی تبدیلیاں ہیں، جس کے لیے لال ہزار مہک رہے ہیں، جس کے لیے گردشیں ہیں زمانے کی، جس کے لیے ہے یہ بہاریں دنیا کی، جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے لیے آخرت بنی ہے، جنت کی ہر نعمت جس کے لیے بنی ہے، اس ولی کو پہچانا نہیں۔ ولی کو جس نے اللہ کا ولی نہیں جانا، اس نے کچھ جانا ہی نہیں۔ لہذا کہا اعلیٰ، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اور خبر ایسی چیز ہے جو نظر نہیں کر سکتی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا، خبر نظر سے کسی کو آپ دیکھ لیں یہ بڑی بات ہے، یا اس کے بارے میں خبر حاصل کریں یہ بڑی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خبر سے زیادہ اہم ہے نظر۔ دلہا ہے، شادی نہیں ہوئی ابھی، دلہا کے بارے میں، دلہن کے بارے میں خبریں ملتی رہتی ہیں، اسے خبر ملتی رہی، تیری دلہن ایسی حسین ہے، جمیل ہے کہ بھئی پورے کرناٹک میں اسی حسین نہیں ہے، اور فلاں ہے، وہ اخلاق والی ہے، فلاں۔ جتنا خبر بڑھے گی، جتنی زیادہ خبریں موصول ہوں گی دلہا کو، اتنا ہی نظر دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو خبر بڑی چیز نہیں، نظر بڑی چیز ہے، یہ بھی مان لیا۔ اب بتا رہا ہوں میں کہ نظر بڑی چیز نہیں، خبر بڑی چیز ہے۔ وہ ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ وہ بھی تھی میری منزل، یہ بھی ہے میری منزل، وہ بھی تھی میری منزل، یہ بھی ہے میری منزل، جب دل تھا مدینے میں اب دل میں مدینہ ہے۔ خبر سے نظر بڑی چیز ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے جی۔ سب بولیں کاغذ کا لیکھا، میں بولوں آنکھن کا دیکھا۔ خبر سے نظر بڑی چیز ہے۔ کاغذ میں خبر پڑ رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ محمد عاقب عامری المعروف برہان اللہ شاہ عامری چشتی قادری دامت برکاتہم العالیہ، خبر پڑھی اور اب دیکھا، تو خبر سے زیادہ نظر ہے نا۔ جو خوشی دیکھنے کے بعد ملی، ان کی خبریں سنتے رہنے سے ملی، تو خبر سے نظر بڑی چیز ہے، موٹی حقیقت ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، کون انکار کرے۔ لیکن ایک پہلو سے
نظر سے خبر بڑی ہے. ابھی حسیبی شاہ صاحب کا نام، حسیبی شاہ صاحب جو کیمرے کے پاس بیٹھے ہیں، ابھی ایک آدمی نے ان کا نام سنا انٹرنیٹ پر، ان کی باتیں سنی، ان کی تعریف میری زبانی سنی، انہیں دیکھا نہیں، ان کے بازو بیٹھا ہوا ہے، وہیں اٹھ گیا، اٹھ کے کھڑے رہ کے بولا وہ حسیبی شاہ صاحب کون ہیں؟ حضرت یہ بتائیں اسی محفل میں بھی ہیں وہ؟ میں نے کہا آپ کے بازو جو بیٹھے نا، آپ کے دائیں جو بیٹھے ہیں وہی ہیں حسیبی شاہ. اب خبر مل گئی. خبر سے پہلے نظر تو تھی، بار بار حسیبی شاہ کو دیکھ رہے تھے. نظر نے وہ کام نہیں کیا جو خبر نے کیا. حسیبی شاہ کو دیکھنے کے باوجود بھی نظر سے انہوں نے دیکھا نہیں. اب میں نے بتایا بھئی حسیبی شاہ صاحب آپ سے لگے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں، آپ کے بازو، آپ کی بازو کی جو کرسی ہے چیئر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ حضرت نے بتایا تو معلوم ہوا بھائی، میرا شکریہ ادا کرے گا. شکریہ جناب. تو معلوم ہوا خبر نے جو کام کیا نظر نے نہیں کیا. 10 دن کا بچہ تھا، چچا نے گود لے لیا، امریکہ چلا گیا. ہمارے پیر بھائی جو بدایون والے ہیں، اور بدایون مدینۃ الاولیاء جس کا نام ہے، جہاں کی مٹی سے عالم پیدا ہوتا ہے، مورخ پیدا ہوتا ہے، صوفی پیدا ہوتا ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے، نقاد پیدا ہوتا ہے، ادیب پیدا ہوتا ہے، احساس شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کائنات کے افق پر چھا جاتی ہیں. کتنے نام لوں؟ ماضی کی تو بات ماضی، حال میں بھی ایسی خداور شخصیتیں، دینی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، فنی لحاظ سے. بدایون شہر، میں نے بہت غور کیا کہ بدایون کی کیا اہمیت ہے، کہ جسے دیکھے وہاں کا فرزند عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی اخاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی وحدت الوجود کا ماہر ہے، کوئی وحدت الشہود کا علمبردار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شاعر ہے. تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ میرا مولا شیخ سلطان المشائخ یہ بدایونی ہے. نظام الدین محبوب الہی دہلوی، یہ دہلوی بعد بنے، ثم دہلوی، پہلے بدایونی. اب بھی ان کے والد گرامی حضرت سید احمد بخاری علیہ رحمت و رضوان کا مزار پرانوار جو ہے بدایون شہر میں، مرجع خلائق. یہ بدایون کی دین ہے دہلی کو، پورے ہندوستان کو، غیر منقسم ہندوستان کو. سلطان المشائخ، کائنات پر چھانے والا. 10 دن کا بچہ چچا نے گود لے لیا، مجھے دے دیا دینے والے باپ نے. امریکہ چلا گیا. اب 25 سال کا ہو گیا، امریکہ سے آ رہا ہے. باپ کو دیکھا، بوڑھے باپ کو، اسے کیا معلوم وہ یہ باپ ہے. ذرا ہٹیے بزرگ بار، ذرا ہٹیے. 25 سال کے بعد گیا. باپ جوان تھا جب گیا، یہ امریکہ آیا. اب چچا سے پوچھ رہا ہے. اس نے باپ کو باپ نہیں جانا، دیکھا. چچا سے پوچھا کہ یہ صاحب جو بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ چچا نے کہا کہ یہ تیرے باپ ہیں. اللہ، یہ میرے ابا ہیں تمہارے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جن کے تذکرے میں کرتا تھا نا، یہ وہی ہیں. اسلام میں کسی کی شخصیت کو چھپا کے رکھنا جو اکثر لوگ کرتے ہیں نا، بہت غلط، پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں زیادہ کیا جاتا ہے. یہ محمود بادشاہ صاحب، محمود خان صاحب ہے ان کا نام. ان کے بچے کو میں نے بچپن میں لے لیا گود. اب میں نہیں بتاتا کہ وہ باپ ہے، وہ بھی نہیں بتاتا کہ میں باپ ہوں تیرا. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے یہ. اور یہی چل رہا ہے ہر جگہ. چچا کو آدمی سمجھ رہا میرا باپ ہے، کہ اسی کو پالتا ہوا، اس پرورش کرتا ہوا دیکھا. تو یہ غلط بات ہے. اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی اڈاپٹ کر لے سکتا ہے. چچا کا بیٹا، تایا اسے اپنا متبنہ بنا لے سکتا ہے، اپنا بیٹا بنا لے سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بچپن میں گیا تھا، مگر باپ نے خود کو چچا نے اپنے کو چچا بتایا. میں تجھے تیری پرورش کر رہا ہوں، لیکن میں چچا ہوں، تیرا باپ فلاں جگہ ہے. تو بتایا کہ جس کی تعلق سے میں کہہ رہا تھا یہ تیرا باپ ہے. اب جو اس کے دل کی حالت بنی، گیا چمڑ گیا سینے سے. ابا، آپ ابا ہیں میرے.
میں آپ کو ہٹاتا رہا، آیا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو خبردار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولی کو دیکھو تو عام آدمی سمجھ کے نہ دیکھو، میرے ولی کو دیکھو تو زید کا باپ، خالد کا چچا، حامد کا ماموں سمجھ کے نہ دیکھو، عام آدمی سمجھ کے نہ دیکھو، میرے ولی کو دیکھو تو ولی سمجھ کے دیکھو۔ اس لیے میں ولایت کے بارے میں، میرے ولیوں کے بارے میں تمہیں جانکاری دے رہا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا دوست، میرا ولی، جسے میں نے ساری کائنات میں ممتاز کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو انسان بنایا، ولایت نہیں دی، اسے ولایت دی ہے تو بے شمار انسانوں پر اسے فضیلت بخشی ہے، اور تم اسے عام آدمی سمجھ کے دیکھو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اسی لیے میں باخبر کر رہا ہوں، میرے اولیاء کی صفات بیان کر رہا ہوں، ان کی شانیں بیان کر رہا ہوں، ان کے مقامات اور کمالات بیان کر رہا ہوں، ان کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں۔ الا خبردار ہو جاؤ، الا انا، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ تو معلومات جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ بڑی عظیم ہستی ہے، فوز عظیم کی مالک ہے۔ الا خبردار ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ تو خبر جو ہے وہ نظر کو نظر بناتی ہے۔ خبر کے بعد جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں اسے دیکھنے والے بنتے ہیں، اور نظر نہ بھی ہو۔ ایک اندھا آدمی ہے، ایک آدمی اندھا ہے، نابینا ہے، بصارت سے محروم ہے، بصارت سے محروم ہے، بیٹے کو دیکھ نہیں سکتا، اندھا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ باپ اندھا، بیٹا آنکھ والا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں، اس کی گود میں ڈال دیا گیا اس کے بیٹے کو، اندھے کو، اندھے کی گود میں ڈال دیا گیا۔ وہ دیکھ نہیں رہا، چھو رہا ہے، چھونا ہی آنکھ کا کام دے رہا ہے اسے۔ کیوں؟ خبر نے بصارت کو بیکار کر دیا۔ اب وہ لمس سے، ٹچ سے آنکھ کا کام لے رہا ہے۔ لمس جو نظر کا کام نہیں دے سکتا، ٹچ وہ نظر کا کام دے رہا ہے۔ یہ فیضان ہے، یہ صدقہ ہے، کرشمہ ہے خبر کا، کہ خبر لمس کو نظر بنا دیتی۔ ایک بہت بڑے فنکار، بہت بڑے قوال کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں، اس کی مجلس میں جاتے ہیں، اس کی قوالی سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمثیل ہے، قوالی سننا جائز ہے ناجائز ہے بحث اور ہے۔ لوگ جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، ٹچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، مصافحے کا موقع نہیں ملتا۔ دیکھنا لمس کا کام دیتا ہے، مصافحے کا کام دیتا ہے، دور سے ہی دیکھتے ہیں، مصافحہ کر نہیں پاتے۔ لیکن خبر نے کیا کیا؟ نظر کو لمس کا کام دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیکھا نہیں، زندگی بھر دیکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن خبر تھی، علم تھا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوں، میں رسول اللہ کو چشم سر سے نہیں دیکھ رہا ہوں، ایمان کی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوں، بصیرت سے تو دیکھ رہا ہوں، بصارت سے نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن بصارت سے میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھوں یہ بڑی بات نہیں، وہ مجھے دیکھے یہ بہت بڑی بات ہے، میں انہیں دیکھوں۔ اس نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہے کہ مصطفیٰ مجھے دیکھے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے سلسلے میں فرمایا، اب الا خبردار ہو جاؤ۔ اولیاء کے تعلق سے فرماتا ہے، اولیاء کے تعلق سے خبردار ہو جاؤ، کیونکہ اولیاء سے باخبر ہونا حقیقت میں اللہ سے باخبر ہونا ہے۔ اولیاء ہیں ہی اللہ سے باخبر کرنے کے لیے۔ یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے جو باخبر ہوتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا علم جو رکھتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا جو عرفان رکھتے ہیں، اور ہر عالم دین اللہ کی ذات و صفات
کی خبر رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا عرفان رکھتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کا علم رکھتا ہے ہر عالم دین. لیکن اس کے علاوہ بھی عالم دین کو جو اللہ کی خبر ہے، اس کے علاوہ بھی یہ شیخ طریقت کو کچھ خبر ہے. اسی کے تعلق سے فرمایا، اسی لیے کہا گیا کہ ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہے، ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں. اسی لیے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، علماء سے بھی جان سکتے ہو. پہلے علماء سے ملو، جان لو کہ رحمان کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے. پھر اس کے بعد اس عالم سے ملو جو عالم بھی ہے ولی بھی ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو باخبر سے مل کے پوچھو، باخبر سے پوچھو. فاسأل به خبیرا. تو بندگان خدا، اللہ فرما رہا ہے میرے اولیاء کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تم غور سے سنو، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کی خبر لے لو. میں خبر دے رہا ہوں، یہ خبر لے لو. اگر تم میرے ولی کی خبر نہیں لوگے اور ولی کو ولی نہیں جانو گے تو مجھے ناراض کرو گے. ولی کو ولی نہیں سمجھنا، جس نے ولی کو ولی بنایا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس نے اپنا ولی نہیں بنایا. اسے میں نے تفسیر پڑھائی ہے، مجھے پوری تفسیر کا فن سکھایا، علم سکھایا، مختلف تفسیریں پڑھائیں. تفسیر بیضاوی پڑھائی، تفسیر خازن، تفسیر جلالین، تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، تفسیر ابن عربی، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، سب تفسیریں پڑھائیں. میری نظر میں بہت بڑے پائے کا مفسر ہے وہ. اور اسے طارق صاحب، ہمارے پیر بھائی شیخ محمد طارق، اس کے بارے میں اس سے کہیں کیا جی لوگ تم نہ مفسر بولتے ہیں، کیا جی تم نہ تفسیر کا علم ہے، کیا جی تفسیر پڑھے تمہیں، کیا جی تفسیر جلالین پڑھے، کیا جی تمہیں، کیا تفسیر خازن پڑھے، کیا تفسیر در منصور پڑھی تم نے. میں بیٹھا سن رہا ہوں، میں تاریخ کو دعائیں دوں گا. اللہ اچھا رکھے سے کتنا خوش کیا اس نے. جس نے مجھ سے حرف پڑھی ہے تفسیر بیضاوی، یہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا جی تم کو تفسیر کی ہوا لگی کیا جی تمہیں، تم کو کیا معلوم ہے جی. اب جتنا اس کی توہین کریں گے یہ مجھے پسند آئے نہیں. تو یہی اللہ فرماتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ جسے میں نے اپنا دوست بنایا. جیسے تم عام آدمی سمجھ رہے ہو تو ولی کو کوئی اپنے جیسا سمجھے یا عام آدمی سمجھے، اللہ کو پسند نہیں. رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نے ہمیں کہنے کی اجازت نہیں دی کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ. حضور سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. تم کہو، تم انما انا بشر مثلکم بولنے کے باوجود بھی بے مثل ہی رہو گے. تمہارا قل انما انا بشر مثلکم کہنا ہی تمہیں بے مثال ثابت کرے گا، بے مثل ثابت کرے گا. تو بندگان خدا، الا خبردار ہو جاؤ. انا خبردار ہو جاؤ کہا، پھر اس کے بعد کہا بے شک. کیونکہ خبر آنے کے بعد بھی شک جو ہے نا وہ لے ڈوبتا ہے. میں نے کہا کہ ہمارے شیخ محمد طارق جو ہیں وہ میرے شاگردوں میں، میرے والد کے مریدوں میں، خلفاء میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ جو ہیں اب ہمارے آن لائن تعلیمات میں معرفت کی سلسلہ عامریہ کی تعلیمات میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، فلاں ہیں چنا ہیں. میں کہہ رہا ہوں لیکن سننے والا کیا کہ بھائی یہ بڑا چڑھا کر بول رہے ہیں. میں تو ایسا سمجھتا ہوں، یہ تو ایسا نہیں معلوم ہوتا، یہ صورت سے تو نہیں معلوم ہوتا. کیا عالم کی صورت الگ ہوتی ہے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
وہ بھی انسان ہوتا ہے. شک علم کے بعد ایک آفت ہے. خبر کے بعد بھی شک جو ہے خبر کو خبر نہیں رکھتا. شک جو ہے علم کو علم نہیں رکھتا. ایک جاہل جس طرح کسی حقیقت سے ناواقف ہوتا ہے، واقف ہونے کے بعد باوجود بھی اس حقیقت سے شک جو ہے وہ ناواقف بنا دیتا ہے. شک جو ہے وہ علم کو جہل بنا دیتا ہے. اسی لیے علم بھی حاصل کرو، شک بھی نہ کرو. اور دیکھو کہ بولنے علم دینے والا کون ہے. میں دینے والا ہوں تو میری بات میں شک کیسے؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی تو یاد رکھیں، ولی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے ایمان ولی نہیں بن سکتا، کافر ولی ہو ہی نہیں سکتا. شرط ولایت ہے ایمان. شرط ولایت ہے ایمان. اور مومن ہی ہوگا ولی، مومن ہی ہوگا. اور جو ولی ہوگا اللہ کا، جسے اللہ نے ولی بنا لیا ہے، وہ ولی بننے کے بعد ایک لمحہ بھی فسق و فجور میں، گناہ میں نہیں رہ سکتا، گناہ گاری میں نہیں رہ سکتا. ولی بننے سے پہلے ڈاکو ہو سکتا ہے، ولی بننے سے پہلے لٹیرا ہو سکتا ہے، خزاق ہو سکتا ہے، رہزن ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، بدخلق ہو سکتا ہے. ہر طرح کی برائی اس میں پائی جا سکتی ہے. تم نے دیکھا نہیں پیران پیر کی بارگاہ میں جو آیا تھا عبداللہ نامی ڈاکو عراق کا، جس کے نام سے کانپتے تھے لوگ. عبداللہ نام اس کا، مسلمان تھا، عمل صالح نہیں تھا، ایمان تھا، عمل صالح نہیں تھا. ڈاکو صاحب آیا کیوں؟ پیران پیر کے سامنے کے دروازے سے نہیں آیا، پیچھے کے دروازے سے آیا. شور دروازے، پیچھے کے دروازے سے آیا کیوں؟ حضور پیران پیر، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا غوث اعظم کی قدم بوسی کے لیے آیا؟ شرف زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آیا؟ دست بوسی کرنے کے لیے آیا؟ آپ کے گھر میں چرانے کے لیے آیا. اس وقت داخل ہوا پیچھے کے راستے سے آپ کے مکان عالی شان میں، جب چور چرانے کے لیے گھروں میں گھستے ہیں مالداروں کے. پیران پیر کے گھر کو ایک بغداد کا بہت بڑے مالدار کا گھر سمجھ کے داخل ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور چرانے کی نیت سے آیا، مگر مخدر والا تھا. مجھ سے زیادہ مخدر والا تھا وہ چور. چرانے کے لیے کی نیت سے آیا، اور غوث نے اسے چرانے کا موقع نہیں دیا. جہاں دینے والا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے گھر چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بے مانگے خدا کو دینے والے دیتے ہیں، لینے والے کو دیتے ہیں، بے مانگے سائل کو خدا کو دیا جاتا ہے، وہاں کیا چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ چرانے کے لیے آیا. اندھیری رات تھی، شب دیجور، ادھر ادھر ہاتھ دوڑایا اس نے، ہاتھ ہلایا. کیا کچھ ہے؟ کیا ہر جگہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھتا تھا کہ کچھ سونا رکھا ہوگا، کہیں چاندی ہوگی، کہیں یہ ہو. گھر میں کچھ نہیں ملا اسے. مطلب کیا؟ غوث کے گھر میں دنیا نہیں ملتی. غوث کے گھر میں سونا نہیں ملتا. ہاں کوئی مانگے تو سونا بھی مل جائے، وہ الگ بات ہے. غوث کے گھر میں خدا ملتا ہے، خدا کا رسول ملتا ہے. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. اور مایوس ہو گیا. اس نے پھر سوچا کہ یہ مٹی جو میرے ہاتھ لگ رہی ہے اس گھر کی، اس مٹی کو لے لیا جائے اور اپنی زنبیل میں ڈال لیا جائے. زنبیل سمجھتے ہیں نا؟ اے میرے چار اگر تیری زنبیل میں، جی
ڈال لیا جائے، ڈال لیا، یہ سمجھ کر کہ اتنا بڑا مالدار میں نے سنا ہے اس گھر کے مکین کو، اس گھر کے مالک کو، تو اتنا بڑا مالدار کہ گھر کی مٹی میں بھی سونے کے ذرے ہوں گے، چاندی کے ذرے ہوں گے. مٹی سمیٹ لی اور وہ اپنی جھولی میں ڈالتا گیا. اتنا تو سمجھا یہ مٹی بھی معمولی مٹی نہیں ہے. غوث کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، بلکہ غوث کے گھر کی مٹی کو بھی معمولی مٹی نہیں سمجھا، عام مٹی نہیں سمجھا. کامیاب ہو گیا. چور ہے لیکن کامیاب ہونے والا ہے. ہاں، در محبوب کی کچھ خاک اٹھا لی میں نے، مٹی اٹھا لی، اپنے اس میں ڈال لی. یہ ڈالنے کے بعد دیکھتا ہے آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گی. کیوں؟ غوث کے در سے نئی بینائی ملنے والی ہے. وہ بینائی جس پر حقائق اشیاء کھل جائیں، نئی بصارت ملنے والی ہے. پرانی وہ بصارت جس میں اس نے غلط چیزوں کو دیکھا، گناہگاریوں میں جو صرف ہوئی، جس بصارت کی بنیاد پر چوری کرتا رہا، وہ چلی گئی. وہ اب غوث جو بھی بصارت دینے والے ہیں، وہ بصیرت کے بعد کی بصارت ہے. یہ بصارت چھین لی. وہ بصارت دینے والے ہیں غوث، جو غالب کہتا ہے نا، خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. مرزا غالب کا شعر ہے، کہتا ہے کہ خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. اگر خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، اگر جز میں کل نہ دکھائی دے، یہ جز اور کل منطق کا نہیں ہے، طریقت کا ہے، تصوف کا ہے. اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل. اگر خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، اگر جزو میں کل دکھائی نہ دے، تو یہ کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. یہ عارف کی بصارت نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. دل بینا بھی کر، جو ولی کو حاصل ہوتی ہے. اور دل بینا ولی کیا دیتا ہے؟ دل بینا دیتا ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو غوث بصارت دینے والے ہیں، وہ آنکھ کے نور کے ساتھ، دل کے نور کے ساتھ آنکھ کا نور ہے. وہ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اندھا ہو گیا اور رونے لگا. میں آیا کچھ کمانے کے لیے، آنکھیں بھی میری چلی گئیں، جو تھا میرے پاس وہ بھی چلا گیا. رونے لگا تو اسی وقت حضور غوث الثقلین آ رہے ہیں. کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے، طبیب بیمار کے پاس آ رہا ہے، داتا منگتا کے پاس آ رہا ہے. منگتے نے داتا کو داتا جانا بھی نہیں، مانا بھی نہیں، اسے بھی نواز رہے ہیں. حضور غوث الثقلین آئے، آ کے کہا یہ یہاں کون رو رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ قریب پہنچے، وہ اس کی رونے کی آواز اور بلند ہو گئی. کہا کون ہے تو؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ گھر، میں نے لوگوں نے کہا کہ یہ گھر، میں کوئی اچھا آدمی نہیں، میں عراق کا نام چین ڈاکو، نامور ڈاکو. میں آیا ہوں، سنا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ بہت بڑا بغداد کا مالدار ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس گھر میں چوری کروں. یہاں آیا تو کچھ مجھے ملا نہیں، نہ سونا ملا، نہ چاندی، نہ کوئی قیمتی چیز ہاتھ لگی. ہوا یہ کہ میں نے اپنی آنکھیں بھی کھو دیں، اس لیے رو رہا ہوں. کہا مت رو. وہ کسی کا رونا برداشت نہیں کرتے، لیکن رونا چاہیے ان کے آگے. اب مجھے تو دیکھ، میں تجھے نظر آ رہا ہوں گا، دیکھ. آپ میری آنکھیں آ گئیں. کہا میں ہی ہوں اس مکان کا مالک، میں ہی ہوں اس مکان کا مالک. میرا نام عبد القادر ہے، میں ہی ہوں اس مکان کا مالک. کیا چاہتا ہے تو؟ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بول کیا چاہتا ہے. مطلب ہے کہ جو چاہتا ہے وہ دوں گا. اس کو پوچھنے سے پہلے دل کو بدل دیا. جو دنیا دنی کو مانگنے والا دل تھا، طالب دنیا تھا دل، اس دنیا کو طالب مولا بنا دیا.
دل چینج کر کے پوچھ رہے کیا چاہتا ہے بول. کہا کہ کچھ نہیں چاہتا. نہیں بول تو صحیح کیا چاہتا ہے. کہا کہ آپ جیسا بنا لیں, اپنے رنگ میں رنگ دیں. میں گناہگار ہوں, مجھے نیکوکار بنا دے, مجھے بیت میں داخل کر لیں. بڑھائیے اپنا ہاتھ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں, مجھے دنیا نہیں چاہیے. آپ کو دیکھ لیا, اب مجھے دنیا کی خواہش نہیں رہی. مجھے نہ سونا چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ روپیہ چاہیے. مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے. حضور غوث الثقلین نے اسے مرید بنا لیا. جو مانگا دے دیا. مرید بنایا, مرید بناتے ہی ابدال بنا دیا. تو معلوم یہ ہوا ولایت ولی کی ایک قسم ہوتی ہے. اولیاء کی کئی قسمیں ہیں. اولیاء میں کچھ وہ اولیاء ہوتے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال کہا جاتا ہے. ان کا کام ہے بدلتے رہنا. سبحان اللہ. وہ لباس بدل کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں. کبھی سنار بن کے لوگوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. لوگ سمجھ رہے سنار ہے بھائی, وہ ولی ہوتا ہے. کبھی درزی بن کے کپڑے سی رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے درزی ہے. نہیں, وہ درزی ورزی کچھ نہیں ہے. وہ اپنے مطلب کا آدمی دیکھے گا تو خدا کے راز بتائے گا. یہ ابدال ہوتے ہیں. خیر, تو ابدال بنا دیا. ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا ولی بن کے آتا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں, اپنی مقدس ماں کے پیٹ میں ولی ہیں. اس دنیا میں تشریف لائے پیران پیر. تو آپ کو مکتب میں بھیجا گیا. مکتب میں جا کے استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیران پیر سے کیا کہہ رہا ہے استاد؟ پڑھو بیٹا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پیران پیر نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, پوری تجوید کے ساتھ. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے, پڑھا رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس نے اتنا کہا تھا, انہوں نے اعوذ پڑھا, بسم اللہ, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ پڑھتے چلے گئے. وہ حیران ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا اسے پڑھاؤں, یہ سب کو پڑھانے والا ہے. سورہ بقرہ پورا پڑھ دیا. سورہ کہیں کہیں اٹکنے کی بات نہیں, چل رہا ہے. یہ غوث کی زبان ہے, یہ غوث کا حافظہ ہے. پہلا پارہ سنا دیا, دوسرا پارہ سنا دیا. استاد دنگ ہے. نہیں بھائی نہیں, میں اس لڑکے کا استاد نہیں ہوں. دوسرا پارہ, تیسرا پارہ, 18 پارے سنا دیے ایک ہی نشست میں. پیرانے پیر نے مکتب میں یہ حال ہو رہا ہے. گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. مکتب میں یہ ہو رہا ہے. کہا کہ یہ 18 پارے پڑھے اور چپ ہو گئے پیرانے پیر. کہا بیٹا اور پڑھیے. کہا میں کہاں پڑھ سکتا ہوں, میں نے پڑھا ہی نہیں. میں کہاں سنا سکتا ہوں اس سے آگے, میں نے اس سے آگے پڑھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہا آپ نے پڑھا؟ کہا پڑھا کیا, میں نے اپنی ماں سے سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں کو 18 پارے حفظ تھے اس وقت. تو میری ماں پڑھا کرتی تھی قرآن جتنا اسے یاد تھا. تو وہ 18 پارے اس نے 18 پارے پڑھے, میں نے سنے تو مجھے یاد ہو گئے. ماں کے پیٹ میں میری ماں کو بس 18 پارے یاد تھے. وہ 18 پارے ہی اس نے سنائے تھے مجھے جب میں اس کے شکم میں تھا. مجھے جتنا یاد تھا میں نے سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق گوئی کی کیا مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ہوتا تو سناؤں گا میں, اب میں تھک گیا ہوں, کل سناتا ہوں, پر کچھ نہ بولتا. نہیں مجھے اتنا ہی یاد ہے. یہ ہے غوث, حق کو حق, باطل کو باطل, سچ کو سچ, وجود کو وجود, عدم کو عدم. 18 پارے کا وجود ہے بتا دیا, اس کے بعد عدم ہی عدم ہے بتا دیا. گویم چے جمالے کو تو غوث الثقلین, آپ کے جمال کے تعلق سے. گویم چے کمالے تو کہ غوث الثقلین آپ کے کمالات کے تعلق سے, آپ کی خوبیوں, آپ کے محامد, آپ کے مناقب, آپ کے محاسن کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. غوث الثقلین آپ جن و انس کے غوث ہیں, سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے.
آپ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ کہنے والے، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر، گویم چه کمال تو کہ غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین، آپ محبوب خدا ہیں اور امام حسن کے فرزند ہیں، اپنے باپ کی نسبت سے اور ماں کی طرف سے آپ امام حسین کے فرزند ہیں، آپ حسنی الحسینی ہیں، محبوب خدا ابن حسن، آپ حسن کے بیٹے، آپ حسین کے فرزند، دادا حسن آپ کے، نانا حسین آپ کے، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے ہارے جی میرے پیر دستگیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر، بڑے گھرانے ہارے جی میرے پیر دستگیر۔ تو بندگان خدا، محبوب خدا ابن حسن آل حسین سر بر خدمت جملہ نہادند و گفتند، تمام اولیاء نے آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر بلند بنایا، آپ کا درجہ ہم سب کے اوپر رکھا، آپ کو اللہ نے ہم پر فوقیت دی، ہم آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے 10 بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے یوسف آپ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ہم رتبے میں آپ سے بہت چھوٹے ہیں۔ تاللہ، قرآن کے الفاظ ہیں جسے شعر میں اس نے فٹ کر دیا۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا سورہ یوسف میں ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم اے یوسف، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو بندگان خدا، ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کو ولی بنا کر اللہ غلام غوث بناتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، غوث اعظم جس کے ساتھ ہوں، جس کی پشت پر غوث اعظم ہوں، جس کے سر پر غوث اعظم کا ہاتھ ہو، جو غوث اعظم کی چھاؤں، غوث اعظم کی دعاؤں مہربانیوں کی چھاؤں میں پلے بڑھے، اسے کس بات کا خوف ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، اللہ والوں پر کوئی غم نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے ہر طرح کی خوشخبری ہے، یعنی وہ ہر کامیابی ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر کامیابی خوشخبری ان کے لیے کیا مطلب؟ یہ جسے جو خوشخبری سنا دیں اللہ اس خوشخبری کو صحیح کر دیتا ہے۔ کسی کو کہہ دیا حسیب شاہ جا تو جنتی ہے، وہ جنتی ہو گیا۔ کسی کو کہا جا تو فقیر ہے، دولت مند بن جائے گا، جو دولت مند ہو گیا۔ کسی کو کہا تو علم نہیں چڑھتا تیرے، علم نہیں سمجھ میں آتا، علم یاد نہیں رہتا، یاد ہو جائے گا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مولوی بن جائے گا، بن گیا۔ خوشخبری اس کے لیے ایسا ہوتا کیا حضرت، ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ ولی کی کرامت اللہ کی قدرت ہے، وہ کیا نہیں کیا ہے۔ ولی کیا کرتا ہے؟ اللہ کرامت وہ ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خرق عادت ولی کا فعل ہے، حقیقت میں خدا کا فعل ہے، ظاہر میں ولی کا فعل ہے، باطن میں خدا کا کرامت ہو، تصرف ہو ولی کا، یہ حقیقت میں خدا کا خلق، خدا کا فعل ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بات ختم کر رہا ہوں، کیا بول رہا تھا میں؟ خوشخبری سنانا۔ تو جسے جو خوشخبری دے دی جا تو ولی بن جائے گا، جا تیری بیماری نہیں ہے۔ میرے والد ماجد کتنے، ایک آدمی نے کہا کہ اسے کینسر ہے، وہ کینسر ہے، وہ کینسر کینسل ہے، کینسر نہیں ہے تجھے، جا کے ٹیسٹ کرا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے، وہ میرے دادا پیر کے مرید، یہ میں اس وقت کی بات ہے، یہ میں 7 سال کا ہوں گا، 10 سال کا ہوں گا، 8 سال کا ہوں گا، میرے یاد ہے، مجھے ان کو لے کے آیا گیا، کیا ان کو جو ہے وہ السر ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کل ان کو کاٹنا ہے، یہ آپریشن کرنا ہے، نہیں کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو سے ایسے السر نہیں ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول دیا۔
دوسرے دن پھر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، جا کے بتایا اسے، وہ دیکھ کے بولتا ہے اگر میں پرسوں تم آئے تھے نا میرے پاس، میں نے کہا تھا السر ہے، اگر میں پرسوں تم سے کہتا السر نہیں تو میں ڈاکٹر کے میں ان پڑھ تھا، اناڑی ثابت ہوتا، ان پڑھ ثابت ہوتا، اور اگر آج کہوں کہ تم کو السر ہے تو میرے جیسا اناڑی کوئی نہیں، میرے جیسا ان پڑھ کوئی نہیں۔ پرسوں میں نے السر کہا تھا، میں ڈاکٹر، آج میں کہہ رہا ہوں السر نہیں ہے، اب میں ڈاکٹر ہوں۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ لہم البشریٰ۔ تو ایسا ہوتا کیا حضرت، ہوتا حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث اغبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دیکھیے یہ مولوی صاحب ہیں، یہ ہم یوں ہی محبت نہیں کرتے، محبت کرتے تو ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں اولیائی تحت ردائی، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے ہیں، میری چادر کے نیچے، میری چادر کے نیچے ہیں، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے ہیں، لا یعرفہم غیری، میرے سوائے کوئی ان کو جانتا ہی نہیں۔ حضرت پیران پیر کو دیکھنے والوں میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے ان کے مقامات کو مانا نہیں، مخالفت کرتے رہے، ان کی غیبت کرتے رہے، اللہ اکبر۔ میں نے میرے ساتھ جو بغداد شریف گئے ان لوگوں کو دیکھتا رہا، میں کبھی کبھی دیکھتا رہا، یہ حسیبی شاہ، یہ میں ہے، اور یہ نگاہی شاہ، ہمیں غوث کو ماننے والا بنایا اور اس دور میں مانا۔ آج سے 800 برس پہلے دیکھ کے بھی کسی نے نہیں مانا، ہم صرف روضے کی جالیاں دیکھ کے مان رہے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھا مان رہے ہیں۔ تیرے کام عجیب کام ہے، ہمیں ماننے والا بنایا، اتنی بڑی نعمت دے دی، تو ہی دے سکتا ہے ایسی نعمت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اولیاء میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوائے کوئی نہیں جانتا ان کو۔ بہت سے اولیاء ہوتے ہیں، ہم عام آدمی سمجھتے ہیں، اب بھی سب کہاں پردے سے باہر نکل، سب کہاں مشہور ہوتے، نہیں، ہم عام آدمی سمجھتے ہیں۔ کوئی ولی، میں واقعات سناؤں گا، کفش دوست بن کے زندگی گزاری ہے۔ کفش دوست سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی پوچھیے، آپ سے یہ واقعات سناؤں گا میں گولکنڈے کے تعلق سے، ساؤتھ انڈیا کے بزرگوں کا ہے۔ کفش دوست کہتے ہیں جوتے سینے والا، لوگ جوتے سے وہ اپنے حال کو چھپائے ہوئے ہیں، لا یعرفہم غیری، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، ولی ہے۔ جاننے والے اورنگزیب علیہ الرحمہ نے جان لیا، چھوڑا نہیں، یہ خود ولی تھے۔ کس سے چھپتے ہو، بولو۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ فرماتا ہے لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ خدا کی قسم حسیبی شاہ تجھے یہ چیز مل جائے گی، اللہ فرماتا ہے اس کی قسم کو اللہ جھوٹی نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ جسے بولے خدا کی قسم جا تیرا مرض چلا گیا، اللہ بولتا ہے اللہ اس کی قسم کو جھوٹی نہیں کرتا۔ لو اقسم علی اللہ، خدا کی قسم کھا کے اللہ کا محبوب بول دے خدا کی قسم تاریخ تو جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے میں اسے پورا کرنے والا۔ اس کی زبان سے بات نکلا، پہلے میرے ازل سے میرے ارادے میں ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ ولی نے کہہ دیا ہو جائے گا، ہو جائے گا، لو اقسم علی اللہ۔ یہاں ایک اور ایک حدیث جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات میں کہی ہے، لکھی ہے، یہ حدیث سنا کے اس وقت آ رہی ہے ذہن میں، حدیث ختم کرتا ہوں تقریر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری زبان سے نکل گیا، جب میں حج کے سفر پر روانہ ہوا تھا، اس زمانے میں ایروپلین وغیرہ نہیں تھا، اس زمانے میں جو ہے نا پانی کا جہاز تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، دخانی جہاز۔ تو میں نکل گیا، گھر سے نکلا، دخانی جہاز میں بیٹھ گیا، پانی کی آبی جہاز بیٹھ گیا، کچھ دور جہاز چلا طغیانی آ گئی، لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، پسینے چھوٹنے لگے، ہچکولے لینے لگا، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے، جھکولوں پر جھکولے کھا رہی ہے۔
مگر کشتی سلامت جا رہی ہے، جھکولے پر جھکولا کھا رہی ہے مگر کشتی سلامت جا رہی ہے۔ اوہ جھکولے پر لوگ پریشان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا یقین ہے علیہ رحمت و رضوان کہ میں جہاز پر سوار ہو کر جو دعا مجھے پڑھنی چاہیے تھی وہ پڑھ لی میں نے، وہ دعا میں نے پڑھ لی، تو مجھے یقین تھا کہ میرا جہاز ڈوبے گا نہیں۔ تو میں نے لوگوں سے کہا خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے جسے پڑھ لینے کے بعد جہاز ڈوبتا نہیں، وہ دعا پڑھ لی۔ میں نے کہا لوگوں سے خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی۔ کون سی حدیث؟ من یتعلی علی اللہ یکذبہ، جو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا یا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لے کے قسم کھاتا ہے اللہ کی کہ خدا کی قسم یہ ایسا نہیں ہوگا، خدا کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا، خدا کے نام کی قسم کھائے گا اور کھا کے کہے گا کہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، یکذبہ، اللہ خود اس کی قسم کو جھوٹی بتائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو کہے گا کہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، جو کہے گا کہ نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بھی مجھے حضور کی بات پر یقین تھا کہ میرے آقا مجھے میری کشتی ڈوبنے نہیں دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے خدا کی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی، دعا بھی کر لی تھی، اللہ سے دعا بھی کی مولا بچا لے کشتی، وہ لکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم سے بھی اور غوث اعظم سے بھی استغاثہ کیا۔ یہ ہے سنیت۔ من یتعلی علی اللہ یکذبہ، جو اللہ کے نام کی قسم کھائے گا اللہ اسے جھوٹا کر دے گا، لیکن اس کی بات کو جھوٹا کر دے گا، لیکن یہاں کہہ رہا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کا ولی یہ کام کرے گا، عام آدمی کرے گا تو الگ بات ہے، اللہ کا ولی کرے گا تو کرے گا۔ تو ولی ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں چہ نسبت خاک را بعالم پاک، ذالک ہوا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ولی کہہ دے کہ جاؤ تم مولوی ہو جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مولوی ہو جائے گا، کیوں کہ ولی کی بات حقیقت میں ولی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی۔ ولی کہہ رہا تو جاؤ مالدار ہو جائے گا، وہ بات اللہ کی ہے جو ولی کی زبان سے نکلی ہے۔ گفتائے اللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، گرچہ آج حلقوں میں عبداللہ بود، لب و دندان ولی کے ہیں، کلام بات ادھر سے آئی ہوئی ہے، اللہ کی آئی ہوئی ہے، لہذا ولی کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولی کے کلمات جو ہیں، ولی کی بات جو ہے وہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، ولی ہونا یہی فوز عظیم ہے کہ یہ تو ولی بن گیا، اور جسے کہا جا تو بھی ولی، وہ بھی ولی بن گیا۔ فوز اعظم نے کہا نا، چور کو کہا جا ابدال بن گیا، ابدال بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، رحمتوں کا تو سمندر، دو جہاں تیرے شناور، اور میری اے نور داور، پیاس ہے صحرا سے بڑھ کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مرشد کامل میں دیکھا تیرا
جلوہ دل میں دیکھا، راہ میں منزل میں دیکھا، تجھ کو ہر محفل میں دیکھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث کا دیدار دے دو، خواجہ کے اسرار دے دو، آمیری معیار دے دو، یا نبی کردار دے دو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصالحين أجمعين، خصوصا إلى روح حضرت الغوث الأعظم، ثم إلى روح سيدنا خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہما، ثم إلى أرواح حضرت النوری وحضرت الفیضی، ثم إلى روح هذا الولي ظهير عاقل شاہ علیہ الرحمۃ والرضوان، ثم إلى أرواح جميع من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔